السلام علیکم، آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ ناولس کو آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ہمارے چینل پر جو بھی ناول اپلوڈ ہو رہی ہے، اور جن لوگوں نے ابھی چینل کو سبسکرائب کیا ہے وہ پہلے کی ناولس بھی چیک کر لیں۔ چینل پر بہت اچھی ناولس اپلوڈ ہے ہمارے چینل پر، آپ لوگ چیک ضرور کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ پسند آئے گی۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول غم عشق کے حصار میں، اور مصنفہ عبیر حسن۔ ہم نے اس ناول کی ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی رائٹر سے پرمیشن لی ہے۔ یہ روم اندر والے روم کا ہی دوسرا حصہ تھا، جو ایک خوبصورت سے ہال کی صورت اتنی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ تھا کہ علاء نے باقاعدہ پوری آنکھیں کھول کر روم کی ہر چیز کو دیکھا تھا۔ روم میں بالکل سامنے بائیں طرف پڑے لارج سائز صوفہ سیٹ کے آگے بڑی سی کرسٹل ٹیبل پڑی تھی۔ صوفوں کے طرف کا حصہ بے حد خوبصورت کرسٹل واز اور پینٹنگز سے سجا ہوا تھا، اور اس کے سائڈ پر قدرے پیچھے کی طرف فرشی نشست کا انتظام تھا۔ فرشی نشست والا حصہ باقی فرش سے قدرے اونچا 2 سیڑھیوں کے بعد تھا، جس پر خوبصورت فلور کشنز کے ساتھ گولڈن و کریم نرم و دبیز بلی کے روئے جیسا قالین ایک حصے سے دوسرے حصے تک پھیلا ہوا تھا، اور اوپر چھت کے بیچوں بیچ بے حد خوبصورت لیمپ والا فانوس نصب تھا۔ ساتھ ہی نشست کے اختتام پر چھت سے نیچے تک باریک نیٹ کے پردوں نے اس اونچی سی نشست کو باقی نیچے والے حصے سے الگ کیا ہوا تھا۔ صوفے اور اس نشست کے بائیں طرف ترچھی دیوار میں خوبصورت بڑی سی 60 انچز کی LED اسکرین لگی تھی، جس کا ویو صوفے اور فرشی نشست کے عین سامنے تھا۔ دونوں جگہوں پر بیٹھا بندہ بآسانی اسکرین کو دیکھ سکتا تھا۔ ٹی وی کے نیچے موجود بڑے خوبصورت لکڑی کے فریم میں DVD اور CD ریکس بنے تھے۔ اس کے سامنے ہی دائیں طرف بھی بڑی سی وال گلاس تھی، جس کے پار بڑی سی بالکنی تھی۔ گلاس وال پر پڑے بھاری پردے اس وقت آدھے کھلے ہوئے تھے۔ گلاس وال میں ہی باہر جانے کا گلاس ڈور تھا، جسے کھولتے 2-3 سیڑھیاں اترنے کے بعد ہی وسیع و عریض بالکنی تھی، جہاں ایک کونے میں بڑی سی کریم کلر کی سوئنگ چیئر اپنے سٹینڈ پر لٹک رہی تھی۔ اسی وال کی لائن میں علاء کا بیڈ روم شروع ہونے سے پہلے فرش پر ایک ہول کھلا ہوا تھا، جس کے اندر لہردار شکل کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس زمینی ہول کے پاس علاء کے دائیں طرف ایک دیوار میں بڑی سی بک ریک فکس تھی، اور علاء کے بیڈ روم کی دائیں بائیں والی آدھی دیواروں پر چھت سے فرش تک دیوار گیری پینٹنگز لگی تھی۔ پینٹنگز کے بیچوں بیچ پردے پڑے تھے، جو بیڈ روم کو باہر والے روم سے الگ کرنے کے لیے ڈیوائیڈر کا کام کر رہے تھے۔ بیڈ روم سے باہر والے روم تک سارا فرش بنا کسی قالین کے تھا۔ اٹیلین ماربل کے بنے فرش پر خوبصورت گولڈن سیلنگ میں لگے فانوس اور LED ڈم لائٹس اس طرح سے پڑ رہی تھی کہ جیسے یہ لائٹس فرش میں ہی نصب ہو، اسی لیے فرش شیشے کی طرح جگمگا رہا تھا۔ پورا روم بے حد خوبصورت گولڈن اور کریم کلر اسکیم کا تھا۔ یہاں جلتی ہلکی لائٹس نے ماحول کو خاصا خوابناک سا کیا ہوا تھا۔ ارتضیٰ خاموش مسکراتی نظروں سے سیڑھیوں کے پاس کھڑا علاء کو دیکھے جا رہا تھا، جو حیرت بھری نظروں سے روم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ستائش بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ اپنا بیڈ روم اس سے زیادہ خوبصورت ہے، جس کی دیدار اب تمہیں شادی والے دن ہی کرواؤں گا، میری فائٹر جیٹ۔ اور یہ سیڑھیاں نیچے ایک گیسٹ روم میں جاتی ہیں۔ تم گیسٹ روم کے 2nd فلور پر ہو، گراؤنڈ فلور کا دروازہ نیچے کھلتا ہے، میں وہیں سے اوپر آیا ہوں۔ ارتضیٰ شرارت سے بولا تھا۔ اچھا، تبھی میں سوچوں کہ میں تو روم کا ڈور لاک کر کے سوئی تھی، پھر تم اندر کیسے آئے؟ تو یہاں سے آمد ہوئی ہے جناب کی۔ چلو اب جلدی سے یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ، اور دوبارہ آنے کی زحمت مت کرنا، ورنہ دادا جان سے شکایت کر دوں گی سب کے سامنے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے تھے میرے روم میں، اور پھر پٹ کر واپس گئے ہو، تاکہ پہلے تمہاری ان سے دھلائی ہو اور ان کے بعد ذوالفقار انکل اور اپنے پاپا سے۔ ہو سکتا ہے کہ پھر تمہیں شادی تک روکنے کے لیے آتے گھر والے بھی دونوں دروازوں پر پہرے داری کے لیے بیٹھ جائیں۔ علاء نے اسے آنکھیں دکھاتے دھمکایا۔ جواباً ارتضیٰ نے بھی اسے گھور کر دیکھا تھا۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ تمہیں آنا تو میرے ہی روم میں پڑے گا، تب پوچھوں گا کہ پھر شکایتیں کیسے کی جاتی ہے اور دروازوں پر پہرے دار کیسے بٹھائے جاتے۔ بدتمیز، ہاتھ کم چلایا کرو۔ جا رہا ہوں، نیچے آ کر دروازہ اندر سے لاک کر لو۔ ارتضیٰ کے بولنے کے بعد دوران علاء نے پیچھے ٹیبل سے کنگا اٹھاتے ہوئے ارتضیٰ کو کھینچ مارا تھا۔ بندہ سب کر لے، مگر کبھی کسی لڑاکا اور مردمار قسم کی خاتون سے شادی نہ کرے، ورنہ شادی کے بعد بھی پیار کی بجائے بس مار ہی نصیب ہوتی ہے۔ منہ بناتا ہوں نیچے اترنے لگا۔ یہ خاتون کس کو کہا تم نے؟ وہ اس کے پیچھے سیڑھیاں اترتی پھر سے بھڑک کر بولی۔ کسی کو نہیں محترمہ، خود کو کہا ہے۔ اب کیا میں خود کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا؟
پلٹ کر دانت پیستے ہوئے بولا۔ جواباً علیہ بھی اپنی مسکراہٹ چھپاتی ہوئی اس کے پیچھے نیچے اترنے لگی تھی۔ اشال آر یو اوکے؟ سوئمنگ پول میں کود کر ایک ہاتھ سے اشال کو کمر سے پکڑتے ہوئے سیدھا کر کے دوسرے ہاتھ سے اس کے گال کو تھپ تھپانے لگا تھا، مگر پانی اشال کی ناک کے راستے دماغ تک پہنچ گیا تھا۔ تبھی سر میں لگتی تیز مرچوں کے ساتھ وہ زور زور سے سانس لیتی ہوئی کھانسنے لگی تھی۔ ازراق نے اشال کے دونوں بازو اپنے گردن کے گرد لپیٹتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا، مگر اشال کے وجود کے لمس سے ایک بار پھر پورے جسم میں جیسے تیز برقی لہریں دوڑنے لگی تھی، جبکہ اشال زور زور سے کھانستے ہوئے شدت سے آنکھیں بند کیے اس کے بالکل ساتھ جڑ گئی تھی۔ ازراق نے اس معصوم بلا کی لاپرواہیوں کو دیکھ کر زور سے آنکھیں مون لی تھی، پھر وہ اسے پول کے کنارے تک لے آیا تھا۔ اب اسے خود سے دور کرنا بھی ایک کڑا مرحلہ تھا۔ اس کا پاگل دل اپنے سینے سے لگی اس دلربا سی لڑکی کو خود سے جدا کرنے کو تیار ہی نہیں ہو رہا تھا، جو کچھ ہی دنوں میں ازراق ملک کے دل کی دھڑکنوں میں بسنے لگی تھی، دل کے ساتھ دماغ پر بھی حکومت کرنے لگی تھی۔ اشال آنکھیں کھولو، یو آر سیف ناؤ، چلو اوپر جاؤ۔ وہ جھک کر دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا، مگر وہ اس سے الگ ہونے کی بجائے زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ نہیں، میں پھر ڈوب جاؤں گی، مجھے تیرنا نہیں آتا مسٹر ماڈل، وہ آنکھیں موندے موندے خوف زدہ لہجے میں بولی تھی۔ نہیں ڈوبو گی اشال، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں ڈوبنے نہیں دوں گا۔ ازراق نے دوبارہ سے جھک کر مخمور سے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے کہا، مگر وہ اس سے الگ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی ازراق نے گہری سانس کھینچتے ہوئے اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور ساتھ اسے اونچا کرتے اوپر فرش پر بٹھا دیا۔ پھر وہ خود بھی ایک جمپ لگا کر پول سے باہر نکل آیا۔ اشال پول کے کنارے ساکت بیٹھی بے یقینی سے فرش کو گھورنے لگی۔ ازراق اپنے گیلے بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کرتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ اف، ایک اور کڑا امتحان۔ اشال کے پانی سے شراب اور وجود کی حشر سامانیوں سے نظر چراتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا تھا، ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر اشال کے بھیگے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کیا۔ اشال، یو آر سیف بیبی، وائی آر یو اسکیئرڈ؟ آئی ایم ود یو، اوکے، جسٹ لک ایٹ می، ادھر دیکھو میری طرف، تم ایسے فرش کو کیوں گھور رہے ہو؟ تم ٹھیک ہو اشال؟ کچھ نہیں ہوا ہے؟ ازراق نرمی سے بولتے اشال کا چہرہ اوپر کرنے لگا تھا، مگر وہ اچانک زور و شور سے روتے ایک بار پھر سے اس کے گلے لگ گئی، اور ازراق ساکت سا بے حس و حرکت اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا تھا۔ ناک میں پانی چلا گیا مسٹر ماڈل، ناک سے سر تک پہنچ گئے، اب سر تک جلن ہو رہی ہے۔ میری توبہ، اب خودکشی کرنے پانی میں نہیں آؤں گی، یہ بہت رسکی ہے، ابھی میں مر جاتی تو۔ ازراق کے سینے سے لگی روتے بولی تھی، اور ازراق اس کی باتیں سن کر مسکرا دیا، مگر اشال اس کے بھیگے روپ کو دیکھ کر اس کے دل کی حالت غیر ہو رہی تھی، جیسے وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی، اور بار بار اسے امتحان میں ڈال رہی تھی۔ ایسے ہی مر جاتی، میں تمہیں مرنے دیتا؟ ویسے اشال، خودکشی اور مرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں کیا؟ ہاں ہاں، چلو اچھا، اب ہٹو، جا کر چینج کرو، یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خودکشی نہیں کرتے، اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پرابلمز کا حل ڈھونڈا جاتا ہے، ایسے خودکشی نہیں کی جاتی۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے سمجھانے والے انداز بولا، مگر اس کی طرف دیکھنے سے گریز ہی کیا، اور اشال اس سے الگ ہوتی ہوئی اس بات میں سر ہلانے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر آپ کو اپنا فون والا وعدہ یاد ہے نا؟ آپ مجھے فون کے ساتھ سم کارڈ بھی دیجیے گا، وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ناک پوچھتی ہوئی بولی۔ ہاں بالکل یاد ہے، تم فکر مت کرو، میں تمہیں کل صبح ہی خوبصورت سا فون لا کر دوں گا، سم کارڈ اور ہیڈ فون کے ساتھ، تاکہ تم اپنی پسند کے سانگ بھی سن سکو۔ ازراق کی اس نئی آفر پر اشال کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ریئلی؟ سو سویٹ آف یو مسٹر ماڈل، آپ اچانک سے بہت اچھے ہو گئے ہیں، پہلے میں آپ کو بہت گھمنڈی، نکچڑا اور خود پسند سمجھتی تھی۔ اب میں آپ سے شادی ضرور کروں گی، مجھے فون ملنے والا ہے، ورنہ اس سے پہلے میں اپنے بیگ میں ایک عدد اپنی ملکیت والے فون کے خوابوں کو ہی دیکھا کرتی تھی، لیکن اب میرا سالوں پرانا ارمان پورا ہونے والا ہے۔ سو نائس آف یو، وہ خوشی سے نہال ہوتے ازراق کے دونوں گال کھینچتے ہوئے اسٹائل میں پکڑ کر اس کا چہرہ دائیں بائیں ہلاتی ہوئی بولی تھی، پھر ہرنے کی طرح کلانچے بھرتی ہوئی اوپری سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی، جبکہ ازراق سیڑھیوں سے اوپر جاتی اشال کو ساکت سا کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں بہاروں سے حسن والی معصوم سی سادہ سی لڑکی اچانک ہی چلی آئے گی۔ وہ تو اب تک عفا کو ہی اپنے لیے پرفیکٹ سمجھتا آیا تھا، مگر اس کے جو محسوسات اشال کے لیے ہو چکے تھے، ایسا تو اس نے عفا کے لیے بھی کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ بھائی وہ اوپر چلی گئی، واپس آ جائے اب۔ ارکام کے شرارتی آواز سن کر ازراق نے بری طرح چونکتے پلٹ کر اپنے بائیں طرف دیکھا، اور ارکام سمیت اسعاد اور عماد کو وہاں دیکھ کر وہ گھورنے لگا تھا۔ تم تینوں اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ سوئے کیوں نہیں اب تک؟ ازراق نے تینوں کو ڈپٹتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ادھر سے گزر رہے تھے تو اشال کی زبانی آپ کی سویٹنیس کی تعریف سن کر رک گئے۔ دراصل میں، عماد اور سعدی اپنے روم میں کیرم کھیل رہے تھے، بھائی بھی ہمارے ساتھ ہی تھے، پھر کہنے لگے کہ تم لوگ کھیلو، میں بس ذرا نیچے صحن میں واک کرنے جا رہا ہوں۔ ان کا فون میرے روم میں رہ گیا تھا، جو تھوڑی دیر بعد جو بجنا شروع ہوا تو اس نے چپ نہ ہونے کی قسم کھا لی، بار بار بج رہا تھا۔ میں نے عماد کو وہیں دینے بھائی کے پاس بھیجا تھا، مگر یہاں صحن میں ملی ہی نہیں۔
पूरा घर घूमने के बाद जब अम्माद उन्हें ढूंढने गेस्ट रूम में गया तो ऊपर वाले फ्लोर से भाई की आवाज़ें आ रही थी। अम्माद ऊपर जाने लगा था कि उसने सीढ़ियों से भाई और भाभी जान की आवाज़ें सुनी और ये बच्चा डर कर भागते हुए वापस चला आया। मज़े से बोलते अरकाम की आंखें शरारत से चमक रही थी। क्यों, ऐसा क्या सुना अम्माद ने जो डर कर भाग आया? ज़राक ने सवालिया नज़रों से सामने खड़े कामी को देखा। हाय भाई, बस ना पूछे, अम्माद ने हमें जो बताया उससे सुनकर इतनी शर्म आई कि हम लोग शर्म से लाल नीले पीले हो गए, मगर फिर भी बेशर्म बनकर खुद उसकी बातों की तस्दीक करने गेस्ट रूम की सीढ़ियों पर पहुंच गए। तभी अपने पहलवान भाई की चीखती आवाज़ें सुनकर वाकई अम्माद की बातों की तस्दीक हो गई। भाई को भाभी जान से मार पड़ रही थी, बल्कि मार के साथ धक्के भी मिल रहे थे, धमकियां भी कि वो दोबारा आए तो दादा जान को कुछ बातों की शिकायत कर दी जाएगी और रूम के दरवाजे पर पहरेदार बिठा दिए जाएंगे ताकि शादी तक भाई का गुजर दोबारा भाभी के रूम में ना हो। आगे से भाई भी उन्हें धमकियां दे रहे थे, मगर वो बताने लायक नहीं। बस अपने गुनहगार कानों से सब सुनते ही हम भाग कर नीचे आ गए और शराफत से अपने रूम में जा रहे थे कि सेहन से इशाल की चहकती आवाज़ें सुनी, जिसे सुनकर यहाँ आए तो यहाँ एक दूसरा खूबसूरत सीन चल रहा था, इसीलिए वही देखने रुक गए। वैसे इर्तिजा भाई मार खाकर आ जाए तो उन्हें उनका फ़ोन दे दीजिएगा। काम मज़े से मुस्कुराकर बोलता हुआ आगे बढ़ा था और उसने इर्तिजा का फ़ोन इसराक के हाथ में दे दिया था। साद और अम्माद भी इसराक को देखते हुए अपनी पूरी बत्ती से दिखा रहे थे, जबकि इसराक ने उन तीनों को ताज्जुब से देखते हुए काम के हाथ से इर्तिजा का फ़ोन ले लिया। सुन लिया आपने भाई, ये तीनों कमीने अब सबके रूम्स में भी तांग झांक करने लगे हैं, शर्म नहीं आती इनको? आपकी बातें, मेरा मतलब आपकी पर्सनल बातों को सुनते हुए। और देखिए क्या बकवास कराए, यहाँ कौन सा सीन चल रहा था। इशाल अभी स्विमिंग पूल में गिर गई थी, उसे स्विमिंग नहीं आती। अगर मैं बर वक्त बाहर नहीं निकालता तो अभी पूरा घर हॉस्पिटल में खड़ा होता। ये कमीना कामी उससे भी कह रहा था कि पुप्पू तुम्हारी इज्जत नहीं करती, हर बात पर कट लगाती हो, फ़ोन नहीं लेने देती तो मैं भाई या पापा से भीख मांग कर पैसे इकट्ठा करूंगा और फिर फ़ोन खरीद कर तुम्हें दूंगा। इतना भीख मंगा है ये कि एक फ़ोन खरीदने के लिए आपसे और पापा से भीख मांगेगा। उन तीनों ने इशाल को बहुत चिढ़ाया है। वो उनके मजाक पर यहाँ बैठी रो रही थी। इजराक ने उन तीनों के पीछे खड़े इजराक से कहा, जो अलाया के पास से सीधा सेन में आया था और काम की शुरुआत से आखिर तक सारी बातें सुन चुका था। तब इसकी घूरती नजर उन तीनों की पुश्त पर जमी थी। जबकि इजराक के मुंह से सुन लिया आपने भाई सुनकर उन तीनों भाइयों के सांस सूख गए और उन्होंने डरते डरते पलट कर पीछे देखा। सामने इर्तिजा खड़ा उन तीनों को घूरा था। क्या तुमने मेरी इशू को रुलाया? क्या कहा तुमने उससे? तुम तीनों बदतमीज शरारती बंदर इशू को बहुत परेशान करते हो। तुमसे मैं जो खुद निपट लूंगा। जर जाओ देखो मेरे ड्रेसिंग रूम में वार्डरोब के निचले खाने में बॉक्सिंग ग्लोव्स पड़े होंगे, जाओ जाकर ले आओ। अब मैं जुबान की बजाय इन तीनों से हाथों से पूछूंगा। इर्तिजा ने आगे बढ़कर एक हाथ में काम की गर्दन दबोच ली थी, दूसरे से इस हाथ को जकड़ लिया। अमाद को बच्चा समझकर मार्जन मिल गया और सिर्फ बरहमी से घूरने पर इक्तफा किया गया था। साथ ही उसने इजराक को अपने ग्लोव्स लेने भेज दिया था, जो सचमुच उन्हें पिटवाने के लिए ग्लोव्स लेने चला गया। भाई प्लीज माफ कर दे, अब नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज, गलती से सुन लिया था हमने। वो बस आपके फ़ोन पर बार बार जारून भाई की कॉल आ रही थी। अमाद आपका फ़ोन देने आ रहा था, तब उसने सारी बातें सुनकर हमें बताया तो हमने सोचा शायद आपको हमारी मदद की ज़रूरत हो, इसीलिए हम आपको भाभी के छतर मतलब डांट से बचाने चले आए। बस इतनी सी गलती हो गई। इर्तिजा गिरफ्त में कैद इरकाम फंसी फंसी आवाज़ बोला था और इर्तिजा ने दिल ही दिल में शर्मिंदा होते हुए बजाय गुस्से से अपने साथ लगे भाई के सर की तरफ देखा। अम्माद भी दूर खड़ा सहमी नजरों से भाई को देख रहा था। माँ के बाद अब भाई से उसकी कट खाने की बारी थी। छतर तो बटा अब तुम्हें पड़ेंगे, तब समझ आएगा कि बिना इजाज़त छुप छुप कर किसी के रूम में तांग झांक करने का क्या अंजाम होता है। इजराक ग्लोव्स ले आया था। इर्तिजा ने इस हाथ को छोड़ते हुए एक ग्लो हाथ में पहना, फिर दूसरा इरकाम को खुद से अलग करके पहन लिया। अब बताओ। छतर पड़ रहे थे मुझे और तुम कमीने हमारी बातें सुनकर चस्के ले रहे थे। इर्तिजा ने अपने दोनों हाथों के मुक्के एक दूसरे से टकराते हुए अपने सामने मजलूम सूरत बनाए इरकाम और इस हाथ से कहा, जो उल्टे कदमों से धीरे धीरे पीछे चल रहे थे। जबकि एक जगह साकित खड़ा अम्माद खौफजदा और इसराक महसूस कुन नजरों से इर्तिजा दोनों भाइयों को देख रहा था। इर्तिजा बेटा, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? सोए नहीं तुम लोग? अरकम मलिक अचानक नीचे सेहन में चले आए थे और बाप को पास देखकर अम्माद, इसाद और इरकाम की जान में जान आई थी। सबसे पहले अम्माद भागकर बाप के पीछे जा छुपा था। इसके बाद इरकाम और इसाद दौड़े थे। अम्माद ने बाप को पीछे से हक करने वाले स्टाइल में पकड़ लिया था। उसके दाएं बाएं इरकाम इसाद खड़े हो गए थे।
ارکم ملک نے حیرت سے پہلے تینوں بیٹوں اور پھر رات کے اس پہر اپنے سامنے باکسنگ گلوز پہن کر کھڑے ارتضیٰ کو دیکھا، جبکہ ارتضیٰ کی نظریں باپ کے پیچھے دائیں بائیں کبوتر کی طرح گردن اٹھا کر خود کو دیکھتے ارقام اور سعد پر جمی تھی۔ دونوں کی نظروں میں ڈر اور التجا صاف لکھی تھی۔ پاپا، ماما جان کے بعد آپ کے معصوم ایمی کی اب بھائی سے بھی کٹ لگنے والی ہے، پلیز بچا لے۔ باپ سے چپک کر کھڑا عماد ان کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ ارکم ملک بیٹے کی بات سن کر چونکتے ہوئے گردن گھما کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ عماد نے باپ کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر بے بسی سے اس بات میں سر ہلایا۔ تبھی ارکم ملک ساری سچویشن سمجھ گئے۔ انہیں اب سمجھ آیا تھا رات کے اس پہر ارتضیٰ باکسنگ گلوز کیوں پہنے ہوئے تھا۔ کیا شرارت کی تم نے بھائی کے ساتھ؟ وہ ارتضیٰ کو دیکھ کر بظاہر مسکراتے بولے، جو دور کھڑا اپنی خوبصورت آنکھیں سکیڑ کر ان دونوں باپ بیٹے کو سرگوشیاں کرتے دیکھ رہا تھا۔ بس بھائی کے روم کے باہر چھپ کر بھائی بھابھی کی باتیں سن لی تھی۔ عماد نے شرمندگی سے بتایا تھا، شرم کرو، میاں بیوی کی باتیں چھپ کر سنتے ہیں، پھر تو تمہاری کٹ لگنی ہی چاہیے۔ ارکم ملک اب بھی ارتضیٰ کو دیکھ کر دوبارہ سے بظاہر مسکراتے دھیمی آواز میں بولے، مگر لہجے میں بیٹے کے لیے سرزنش چھپی تھی، سوری، بس ایک بار بچا لے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ عماد شرمندگی سے بولا، پاپا کو کیا پھٹیا پڑھا رہے ہو تم ایمی؟ سامنے آؤ، اب چوزوں کی طرح چھپ کیوں گئے ہو؟ یا میں بتاؤں پاپا کو کہ تم تینوں کیا حرکتیں کرتے پھر رہے ہو؟ اسراق بھائی کے پیچھے چھپے عماد کو دیکھتا ہوا غصے سے بولا، میں نے اتنا کچھ نہیں کیا بھائی، ساری غلطی عماد اور کامی بھائی کی ہے۔ پہلے عماد نے گیسٹ روم میں بھائی بھابھی کی باتیں چھپ کر سنی، پھر واپس آ کر اس نے کامی بھائی کو بھائی کی پٹائی کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد کامی بھائی مجھے اپنے ساتھ لے کر دوبارہ گیسٹ روم میں گئے خود بھائی اور بھابھی کی باتیں سننے۔ اسعد کی شکایت پر اس کے پاس کھڑے ارقام نے زور سے اس کی کمر پر گھوسا مارا تھا، غدار، میں لے کر گیا تھا یا تمہیں بھائی کو پٹتے دیکھنے کا شوق چڑھا تھا؟ ارقام بھی باپ کے سامنے منہ پھاڑ کر بولا، اور ان دونوں کی باتیں سن کر ارتضیٰ اپنی جگہ بری طرح سٹ پٹا کر رہ گیا تھا، جبکہ ارکم ملک نے بیٹوں کی باتیں سن کر اپنی تیزی سے امڑتی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا تھا۔ کون سی پٹائی؟ کس میں اتنی ہمت کہ مجھے پیٹ سکے؟ ارتضیٰ باپ کے سامنے سخت خفت کا شکار ہو کر بولا، بھابھی میں ہمت ہے، وہیں آپ کو پیٹ پیٹ کر روم سے نکال رہی تھی، میں نے سنا تھا آپ ان سے کہہ رہے تھے کہ بندہ سب کر لے مگر کبھی کسی لڑاکا اور مرد مار قسم کی خاتون سے شادی نہ کرے، ورنہ شادی کے بعد بھی پیار کی بجائے بس مار ہی نصیب ہوتی ہے۔ عماد نے معصومیت سے بولتے ایک بار پھر باپ کے سامنے ارتضیٰ کا بھانڈا پھوڑ کر اسے بگلے جھانکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہائے، ظالموں نے سب سن لیا۔ ارتضیٰ باپ کے سامنے کھڑا آنکھیں موندے سر جھکائے جیسے شرمندگی سے زمین میں گڑ کر رہ گیا تھا۔ تم بدتمیزو، بے شرمو، آج بھائی تمہیں مارے نہ مارے میں تمہاری دھلائی ضرور کروں گا۔ رکو، اسراق بھائی کا کھجالہ سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر تیش سے بولتا ہوا تینوں بھائیوں کو مارنے لگا تھا، مگر وہ تینوں باپ کو سامنے پا کر مزید شیر ہو گئے تھے اور اسراق کو دانت دکھاتے ہوئے ہوا کی طرح وہاں سے غائب ہو گئے تھے، جبکہ ارکم ملک مسکراتے آگے بڑھ کر ارتضیٰ کے پاس چلائے تھے، یہ شرارتی بندر تمہارے باپ کو بھی نہیں بخشتے، تمہیں کیا چھوڑیں گے، اس لیے شرمندہ مت ہو۔ ہاں، بس دھیان رکھنا کہ اگر کبھی بندہ تنہائی بیوی کے ساتھ بات چیت کرنے جا رہا ہو تو ایسے بدتمیزی سے بچنے کے لیے دروازے کھڑکیاں لاک کر لے، ورنہ خطرناک سیکریٹس سب کے سامنے کھل جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ارکم ملک نے ارتضیٰ کی طرف قدرے جھک کر شرارت سے مسکراتے کہا۔ بیٹے کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ایک محظوظ کن مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ پاپا، وہ علایا بس مذاق کر رہی تھی۔ ارتضیٰ خفت سے اپنی پیشانی کھجاتا بولا، ہاں ہاں، آئی نو می جان، میں نے اپنی بہو کے مذاق پہلے بھی ہاسپٹل میں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ارکم ملک بیٹے کو اپنے ساتھ لگاتے بولے، بھاگ گئے شرارتی بندر کہیں کے۔ پاپا، آپ واقعی اس کامی کو جلدی کھونٹے سے باندھے، یہ اپنے ساتھ ساتھ چھوٹوں کو بھی بگاڑ رہا ہے، ان دونوں کا باس یہی ہے۔ اسراق اونچی آواز میں بڑبڑاتا ہوا چلایا، اچھا ٹھیک ہے، میں صحیح تینوں کے کان کھینچوں گا، مگر یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیا کپڑوں سمیت نہائے ہو سر؟ یہ گیلے کپڑے پہنے کیوں گھوم رہے؟ ارکم ملک نے اسراق کے کپڑوں پر اب دھیان دیا تھا۔ پاپا، وہ شال پول میں گر گئی تھی، یہ آپ کا کامی ہے نا، اس کو چھیڑ رہا تھا کہ بیچاری کے پاس فون نہیں ہے، اور پھوپھو اس کو اپنا فون بھی نہیں دیتی۔ آج وہ ان کے فون سے بھابھی کے ساتھ سیلفیز لے رہی تھی تو پھوپھو نے اس کو ڈانٹ کر اپنا فون چھین لیا، بس اسی بات پر ان تینوں نے اسے بہت چڑھایا، یہاں سوئمنگ پول میں کود کر سوسائڈ کرنے آئی تھی۔ اسراق مسکراہٹ چھپا کر بولا، مگر اس کی بات سن کر ارکم ملک اور ارتضیٰ نہ صرف چونکے تھے بلکہ حیران بھی رہ گئے۔ سوسائڈ ریئلی سر؟ ارکم ملک نے تعجب سے بیٹے کو دیکھتے پوچھا۔ ارتضیٰ بھی سخت بے یقینی سے اسراق کو دیکھنے لگا تھا۔ یس پاپا، وہ بہت اپسیٹ تھی، میں نے اسے بہت مشکل سے سمجھایا، اسی لیے میں کہہ رہا تھا پاپا بھائی وہ ہمیں شال کو ایک فون دے دینا چاہیے، اسے بہت جب اتنا شوق ہے تو۔ اسراق
ارتضا کی وجہ سے چچک کر بولا، نہیں سر، اماں کو پسند نہیں، اشال ابھی بچی ہے، اسے جب بھی فون کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم میں سے کسی کا بھی فون لے لیتی ہے، اماں اسے فون رکھنے کی پرمیشن نہیں دے گی۔ اس معاملے میں بابا اور میں بھی نہیں بولتے اور نہ ہی ہم نے اشال کی لاکھ کہنے پر بھی اس کو کبھی فون لا کر دیا۔ ارتضا نے نفی میں سر ہلاتے کہا، مگر بھائی پھپھو سے پاپا بات کر لیں گے، اب ایسی بھی کیا پابندی، آج کل کے دور میں تو بچوں کے پاس بھی فون ہوتا ہے۔ پھر آپ لوگ اشال کو فون کیوں نہیں لینے دیتے؟ اسراق نے پوچھا تھا۔ سر ٹھیک کہہ رہا ہے ارتضا، میں بھی حیران ہوں کہ آپ اشال کو موبائل یوز کرنے کیوں نہیں دیتی۔ ارکم ملک نے بھی سوالی نظروں سے بیٹے کو دیکھا تھا۔ اماں کے پاس ایک بچی قرآن پڑھنے آتی تھی، وہ اشال کی دوست ہی تھی، اس نے ضد کر کے اپنے بابا سے موبائل فون منگوا لیا تھا۔ فون ہاتھ میں آتی ہوئی بچی کچھ ہی مہینوں میں کافی بگڑ گئی تھی، کافی لڑکوں سے بھی دوستی کر لی تھی اور پھر آخرکار ایک دن میں چپ چاپ گھر سے بھاگ گئی۔ اماں پر اس حادثے کا بہت گہرا اثر ہوا، تب سے انہیں لڑکیوں کا موبائل فون رکھنا پسند نہیں۔ ارتضا نے تعصب سے نفی میں سر ہلاتے کہا، مگر بھائی اشال تو ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہے اور اب تو ویسے بھی ہماری شادی ہونے والی، میرا مطلب ہے کہ اب تو اشال کے بگڑنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اسراق دوبارہ سے بولا، پھر بھی سر ایک بار شادی ہو جانے دو، پھر اشال کو جتنے دل چاہے فون لے کر دینا، مگر ابھی اماں کی مرضی سے سب چلنے دو۔ ارتضا نے بھائی کو دیکھتے دو ٹوک لہجے میں کہا، مگر بیٹا شادی سے پہلے بھی اگر اشال اپنے پاس فون رکھتی ہے تو بھی اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ماشاءاللہ وہ بہت سمجھدار بچی ہے، اور پھر ہم اگر اپنے بچوں پر ٹرسٹ نہیں کریں گے تو ان میں اعتماد کیسے پیدا ہوگا؟ خیر میں خود آپ ہی اور بھائی جان سے بات کروں گا۔ موبائل فون آج کل کی اہم ضرورت ہے، اشال کالج بھی تو جاتی ہے، انسان کی 100 ضرورتیں ہوتی ہے، کبھی کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو بندہ اپنی مدد ہی کر لے۔ ارکم ملک بھی زر سے متفق تھے، مگر پاپا ارتضا نے کہنا چاہا، لیکن تبھی اچانک اسے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی تھی، بیٹا جی تم نے بھی الایہ کو منگنی پر فون گفٹ کیا تھا نا، تو اب میرا زر کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ ہی اور بھائی جی سے ہم بات کر لیں گے، ویسے بھی منگنی پر زر کی طرف سے اشال کو فون گفٹ کیا جائے گا تو آپ ہی بھی کچھ نہیں کہہ سکے گی۔ نور بولتی وہاں چلی آئی تھی، انہوں نے ان باپ بیٹوں کی باتیں سن لی تھی۔ مما جان الایہ کی بات الگ تھی مگر اشال، ارتضا نے پھر اعتراض کرنا چاہا مگر نور نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تھا۔ اب اشال ہمارے گھر آ رہی ہے ارتضا، تمہاری بہن پر تم سب سے زیادہ ہمارا حق ہو چکا ہے، اس لیے تم اب اس کی فکر کرنا چھوڑ دو، میرا زر بھی اس کا بہتر خیال رکھ سکتا ہے، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ تم اگر ایسے ہی اشال پر اپنا حق جمائے بیٹھے رہو گے تو شادی کے بعد بھی میرے زر کو اشال کے لیے ہر چیز لانے سے پہلے تم سے پرمیشن لینی پڑے گی۔ بہتر ہے تم اشال کی فکر چھوڑ دو اور الایہ کا سوچو، کیونکہ اس کے بارے میں جو کچھ میرے گنہگار کانوں نے سنا ہے، تمہارے پاپا کی چہتی بیوی نے سن لیا تو ان کے صدمے سے بے ہوش ہونے کے 100% چانسز ہے۔ کتنا آڈ لگ رہا ہے سن کر بھی کہ ہماری بہو ہمارے بیٹے کی بلا جھجک پٹائی کرتی ہے۔ نور نے بیٹے کی طرفداری کرتے آخر میں جو کہا اسے سن کر ارتضا کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا، جبکہ اسراق اپنی پیاری سی مما جان کو اپنے فیور میں بولتے دیکھ کر لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر کھڑا ہو گیا تھا اور ان کی آخری بات پر وہ محظوظ ہو کر ہنسنے لگا تھا، جبکہ ارکم ملک چہتی بیوی کی بے ہوشی کا سن کر منہ بناتے نور کو دیکھنے لگے تھے۔ گدھے، نالائق، بے شرموں نے خبر نامے کی طرح 1 منٹ میں ہر جگہ تشہیر کر کے رکھ دی۔ مجھے لگتا ہے صبح نیوز پیپر میں بھی یہ خبر پبلش نہ ہو جائے کہ نیشنل لیول ریسلنگ چیمپئن ارتضا ملک اپنے گھر پر بیوی سے پٹائی کھاتا ہے۔ ارتضا سخت صدمے سے نفی میں سر ہلاتے سوچنے لگا تھا، ارتضا میرے بچے، یہ اس وقت تم باکسنگ گلوز کیوں پہنے ہوئے کھڑے ہو؟ کیا تم انہیں پہن کر سو گے؟ اب نور نے ارتضا کے ہاتھوں کے باکسنگ گلوز دیکھ کر پوچھا۔ نہیں مما جان، بس چھوٹے اور سعدی کو باکسنگ سیکھنی تھی، وہی سکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارتضا خجل سا ہو کر بولا، تو بیٹا یہ کون سا وقت ہے، بعد میں سکھا لینا، بھی چل کر سو، کل بہت سارے کام کرنے، اکمل بھائی جی کے پاس جانا ہے، شادی کی ڈیٹ فائنل کرنی ہے، پھر شادی کے کارڈز، ہوٹل کی بکنگ، کیٹرنگ، کتنے ہی کام ہیں۔ پاپا نے کل زیب کو بھی بلا لیا ہے گاؤں سے، آپ ہی اور بھائی جی کی واپسی سے پہلے زر اور اشال کی منگنی بھی کرنی ہے، ایفا بھی کل ہی آ رہی ہے، پرسوں اس کی دادی اور چچا کے پاس بھی رشتے کی بات کرنے جانا ہے، بہت سے کام ہیں، چلو اب سب چل کر سو۔ نور نے لمبی کاموں کی لسٹ گنواتے ہوئے کہا اور ان کی بات سن کر سب سے پہلے ارتضا تیزی سے سر اس بات میں لاتا وہاں سے بھاگنے لگا تھا۔ اس کے تینوں شرارتی بھائیوں نے اتنی سی دیر میں اسے ماں باپ کے سامنے جی بھر کر شرمندہ کر دیا تھا۔ بھائی اپنا فون تو لے جائے۔ اسراق نے گلوز اتار کر آگے بڑھتے ارتضا کو آواز دے کر اس کا فون اسے ہاتھ میں دیا تھا۔ ارتضا پلٹ کر اسراق سے اپنا فون لیتا ہوا آنگن سے نکل کر لاؤنج میں پہنچا تھا اور پھر ہال پار کرتے سیڑھیاں طے کرتا اوپر چلا آیا کہ تبھی اس کے ہاتھ میں موجود فون بج اٹھا۔ دارون کی کال آ رہی تھی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر اٹھتے اس نے فون کال پک کی تھی۔ ہیلو۔ فون کان سے لگایا، اس کی نظریں بے اختیار الایہ کے روم کی طرف اٹھی تھی اور وہ مسکراتے دھیرے دھیرے اسی لائن میں بنے رومز کے سامنے ٹہلنے کے انداز میں آگے بڑھنے لگا تھا۔ ہیلو زارون، بولو۔ اب اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ تبھی الایہ اپنے روم کا دروازہ کھول کر باہر آئی اور سامنے موجود ارتضا کو دیکھ کر دوڑتی اس کے گلے سے آ لگی۔ ارتضا کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں میں دبوچتے سرگوشی کے سے ذرا
बुलंद आवाज़ में बोली थी। गाड़ी चिकनी सड़क की सतह पर तेज़ी से अपने मंजिल की जानिब रवां दवां थी। इस वक्त गाड़ी में मौजूद तीनों नफूस पर एक जामिद चुप तारी थी। वो लोग सारिम को हॉस्पिटल दिखाकर उसकी ड्रेसिंग वगैरह करवाकर वापस घर ले जाए थे। जो पिछली सीट पर बैठा इतना खामोश था जैसे उसके ज़ुबान गोयाई से महरूम हो गई हो, जबकि फ्रंट सीट पर अरबाज ड्राइविंग कर रहा था और उसके पास बैठा ज़ारून परेशान कुन नज़रों से पीछे बैठे सारिम को देख रहा था। उसे सारिम की जामिद चुप खौफजदा कर रही थी। सारिम, अब अपना ध्यान रखना, चोटें गहरी है, कुछ दिन रेस्ट करना। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि अभी कुछ दिन जिम, फाइटिंग और बॉक्सिंग से दूर रहना है और अपने जख्म भरने देना कभी फिर तुझे कोई नई किस्म की खुजली होने लगे। ज़ारून ने खामोश बैठे सारिम को बेकू मिरर से देखते हुए कहा, मेरी फिक्र मत करो यार, कुछ नहीं होता मुझे। इससे ज़्यादा और बड़ी बड़ी चोटें खाए बैठा हूँ। ये मामूली जख्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो बेहिसी से बोलता हुआ विंडो से बाहर सड़क को देखने लगा। ज़ारून उसकी बात सुनकर एक पल को खामोश हो गया था। तो मुझे अपना दोस्त कहता है सारिम, उसके बावजूद तूने मुझे भी इस बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझा? कम से कम मैं अगर वक्त पर जान जाता तो तुझे अलर्ट कर देता कि लायक की तरफ नज़र उठाकर भी मत देखना। और तो और तूने सैफ से क्या काम करवाया था? लायक की पिक्स? या तू पागल हो गया था सारिम? तो जानता है तूने जो हरकतें लायक के साथ की वो भैया की नॉलेज में अब भी नहीं है। सैफ से मेरी बात हुई है, उसने भैया को सिर्फ इतना बताया था कि तुझे कोई लड़की पसंद है। ये नहीं बताया कि तूने लायक की पिक्स लेने से हॉस्पिटल तक भेज दिया था, ना ही ये कि तू रोज़ शानजे के घर पर उसे देखने जाता था और रोज़ उसकी पिक्स जमा करता था। तूने बेचारे सैफ का फ़ोन भी तोड़ दिया जिसमें अलायक की पिक्स थी। अगर वो पिक्स सैफ के पास मौजूद होती तो मुझे यकीन है, भैया को नहीं मगर मुझे ज़रूर वो पिक्स दिखा देता और तभी मैं तुझे अलर्ट कर देता, मगर तू गुस्से में अंधा हो जाता है। अब देख अब क्या हुआ, भैया ने बिना किसी के बताए तेरा फ़ोन और लैपटॉप भी अपने कब्जे में कर लिया है। इसमें मौजूद अलायक की पिक्स अगर उन्होंने देख ली तो वो मज़ीद बरहम हो जाएंगे। ज़ारून ने बैकी मिरर पीछे साकित से बैठे सारिम को देखकर तासुब से कहा, इससे ज़्यादा उनकी बरहमी क्या होगी कि वो मुझे गोली से उड़ा देंगे। जान ले लेंगे ना मेरी तो लेने दे, मोबाइल, लैपटॉप, जहाँ से भी अलाया की पिक्स उड़ाना चाहे उड़ा दे, मगर मेरे दिल से उसे कैसे निकालेंगे, यहाँ से कैसे उड़ाएंगे? अलाया का वजूद भले ही भाई के पास है मगर उसका ख्याल, उसकी छवि मेरे दिल व दिमाग में छुप चुकी है और हमेशा ऐसे ही रहेगी। वो मुझे नहीं मिल सकी मगर उसका ख्याल हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरी तन्हाइयों का साथी बनकर। सारिम सर सीट की पुश्त से लगाते हुए आंखें बंद करके बोला था, जुबान संभाल कर बात कर सारिम, वरना भैया तो जो करेंगे वो बात की बात है, मगर मैं तेरी जुबान अभी के अभी खींच लूँगा। अलाया मेरे लिए पहले भी बहुत मोहतरम थी मगर अब वो मेरे भैया की बीवी है, उनकी इज्जत है। उसके लिए तो इस तरह की बातें करेगा तो मैं बाबा का लिहाज भूल जाऊँगा और अभी के अभी तेरा किस्सा यहीं तमाम कर दूँगा, समझा? ज़ारून वैक्यूम मिरर से सारिम को देखते हुए गुर्रा कर बोला, कमॉन ज़ारून भाई, आप जानते इस वक्त सर पागल हो रहे, मगर आप तो अपनी होश हवास कायम रखें और फिक्र मत करें। बॉस को लैपटॉप और फ़ोन देने से पहले मैंने मोबाइल और लैपटॉप से सारी पिक्स रिमूव कर दी थी। बॉस को उस मोबाइल और लैपटॉप में अब सिर्फ काम की चीज़ों के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये काम मैं बहुत पहले कर देता मगर कोई मुनासिब मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज बॉस के आने से पहले मुझे मौका मिल गया था और मैंने उसका फ़ायदा उठा लिया। ज़ारून भड़क कर मज़ीद कुछ कहता कि पास बैठे अरबाज ने उसे समझाते खामोश करवा दिया था। समझाओ इससे अरबाज, समझाओ कि मुझे मेरे सब अपनों ने मिलकर डसा है। अलाया को मुझसे छीनने वालों में वो सब ही शामिल है जिन्हें मैंने अपना और सबसे ख़ास माना था। तुम समेत सैफ ने भी मुझे बहुत सफाई के साथ धोखा दिया है। सारिम तंज़िया लहजे मजरूह से अंदाज मुस्कुराता बोला था। अरबाज उसका तंज सुनकर भी खामोश ही रहा। हाँ, उन दोनों ने तुझे ऐसे ही धोखा दिया है जैसे अब तू भैया को दे रहा है। ये जानते हुए कि अब अलाया उनकी बीवी बन चुकी है, तो बार बार उसका जिक्र घटिया अंदाज में कर रहा है, जबकि तू ये भी जानता है कि वो अपने रिश्तों के लिए कितने हिसास है। और ये बात भी अपनी उल्टी खोपड़ी में बिठा ले कि अगर ये लोग तुझे धोखा ना देते तो फाइनली भैया तुझे जहन्नुम वासिल कर देते। जुमा 8 दिन की मोहब्बत है तेरी अलाया से, मगर भैया उससे बचपन से मोहब्बत करते। तेरी सोच भी इस हद तक नहीं जा सकती जिस हद तक उन्होंने अलाया को चाहा है, तो फिर अपनी मोहब्बत को गर्ज के साथ मशरूत कर चुका है। मगर भैया ने अलाया से बेगर्ज मोहब्बत की है। मैं उनकी इस मोहब्बत का गवाह हूँ, समझा कमीने? ज़ारून वैक्यूम मिरर से सारिम को घूरते हुए चबा चबा कर बोला, तो जाना, खुशियाँ मना फिर। ज़ारून शाह के तेरे भाई को मिल तो गई उसकी मोहब्बत, उनसे ज़्यादा खुश नसीब इस दुनिया में अब कोई और नहीं होगा। उन्हें वो चांद से चेहरे वाली अलाया मिल चुकी है जिसे देखकर बड़े से बड़े जाहिद का ईमान भी डगमगा कर रह जाए, जिसके हसीन रूप की रानाइयों के सामने फूलों का हुस्न भी मांद है, जो हंसती है तो सितारे रक्स करने लगते हैं
اور غصے میں ہوتی ہے تو لگتا ہے بجلیاں جل ترنگ بجا رہی ہے، چلتی ہے تو سمندر کی ہزاروں لہریں اچھلتی کودتی اٹکیلیاں کرتی اس کے قدموں تلے بکھر جاتی ہے، اور رکتی ہے تو گردش ماہ و سال بھی رک جاتی ہے، بولتی ہے تو لگتا ہے بہت سے ساز آس پاس مدہوش کن موسیقی بکھیرے ہو، اور خاموش ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں ان کہے لفظوں میں باتیں کرنے لگتی ہے۔ میں نہیں جانتا بھائی نے اسے بچپن سے چاہا یا نہیں، مگر میرے دل نے اسے جب جس لمحے سے چاہا اس لمحے کو میں اپنی ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ جی رہا ہوں۔ وہ بھی سیٹ کی بیک سے سر لگائے بے خود سا بولا تھا، اور زارون نے دانت پیستے ہوئے پچھلی سیٹ پر ٹوٹے پھوٹے پڑے اس ڈھٹ شخص کو دیکھا۔ مار مار کر اس کا انٹر پنچر ارتضیٰ نے ڈھیلا کر دیا تھا، مگر اس کی بے غیرتی اور ڈھٹی اب بھی ویسی کی ویسی تھی۔ ہاں تو تجھ میں اگر ہمت ہے تو لائق کی شان میں لکھا ہے قصیدہ بھیا کے سامنے پڑھ کر سنانا۔ مجھے پورا یقین ہے تجھے اس کے لیے بے حد زبردست اور اس بار سے بھی بڑھ کر داد دیں گے۔ سارم نے ناک پھلاتے ہوئے کہا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ لا میں بھائی کو کال کر کے ابھی ایک قصیدہ سناتا ہوں۔ سارم نے سر سیٹ کی پشت سے اٹھاتے ہوئے آنکھیں کھول کر اگلی سیٹ پر بیٹھے زارون سے کہا تھا۔ زارون نے ترش سے گردن گھما کر اسے دیکھا، واقعی ایک ڈھٹ شخص تھا۔ زارون نے غصے سے سوچا، اسی وقت گاڑی جھٹکے سے رک گئی تھی۔ گھر آ چکا تھا تبھی ارباز گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے خود باہر نکل گیا تھا۔ لا نا زارون، اپنا فون دے، میں بھائی کو قصیدہ سناتا ہوں۔ گاڑی سے نکلتے زارون کے کندھے میں پر ہاتھ رکھتے سارم نے ایک بار پھر سے کہا تھا، تبھی زارون نے جلالی انداز مڑ کر اس بے حد ڈھٹ انسان کو دیکھا اور اپنا فون اس کے گود میں پھینک دیا۔ لے سنا، مگر وقت دیکھ لے، اس وقت بھیا لائق کے ساتھ بزی ہوں گے۔ آج ان کی شادی ہوئی ہے اور تیرا قصیدہ سننے میں اس وقت شاید ہی انہیں انٹرسٹ ہوگا، کیونکہ آلریڈی ان کی غزل اس وقت ان کی پناہوں میں موجود ہوگی۔ زارون دل جلاتی مسکراہٹ سے سارم کو دیکھ کر بولتا ہوا گاڑی سے اتر کر اندر چلا گیا تھا۔ سارم کے اندر جیسے ایک بار پھر وحشت نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ اس نے عالم دیوانگی میں سارم کے فون سے بے تابانہ ارتضیٰ کا نمبر ڈائل کیا تھا، مگر پوری بیلز جانے کے بعد بھی آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا ہے۔ برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کرے کہ مخصوص لائن سن کر بھی اس نے ہار نہیں مانی اور وہ فون ہاتھ میں لیے اندر چلا ہے۔ سارم، قصیدہ سنا دیا ہو تو میرا فون دے دے، مجھے بابا اور زیب سے بات کرنی ہے۔ اندر آتے ہی زارون نے سارم سے اپنا فون لے لیا تھا۔ سارم اسے فون دے کر اپنے روم میں چلا گیا تھا، مگر پھر اس کے اندر زارون کی بات سن کر پھیلنے والی بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ تبھی بس کچھ ہی دیر وہ خود کو کنٹرول کر سکا اور پھر دوبارہ زارون کے پاس دوسرے روم میں چلا گیا تھا۔ مجھے فون دے دے زارون، ذرا سیف سے بات کرنی ہے۔ بیڈ پر دراز زارون سے بولا، جو بابا اور زیب کے بعد اب اپنی منگیتر مشل کو کال کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ سارم کی بات سن کر منہ بناتے اس نے بے دلی سے فون اسے دے دیا۔ لے جلدی بات کرو، مجھے ابھی مزید ایک دو ضروری کالز کرنی ہے۔ زارون کی بیزار سی آواز پر سارم اس بات میں سے ہلاتے فون لیے اپنے روم میں چلایا۔ ایک بار پھر اس نے بے چینی سے ارتضیٰ کا نمبر لگایا تھا، پھر کچھ بیلز کے بعد کال پک کر لی گئی۔ ہیلو، ارتضیٰ کی بھاری آواز دوسری طرف سے ابھری تھی، جسے سن کر سارم دم سادے کھڑا رہ گیا۔ کال تو کر دی، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ارتضیٰ سے کیا کہے۔ ہیلو زارون، بولو، ارتضیٰ نے دوبارہ کہا تھا۔ سارم ابھی کچھ بولنا ہی چاہتا تھا کہ تبھی اسے دوسری طرف سے علائق کی سرگوشینما آواز سنائی دی، ارتضیٰ۔ سارم علائق کی آواز سن کر ساکت سا اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ ارتضیٰ کی جان، ارتضیٰ کی آواز بھی سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ ارتضیٰ، وہ علائق کی آواز سارم کے کانوں کو بہرا کرنے کے در پر تھی۔ اف میری فائٹر جیٹ، ابھی تو تمہارے پہلے لمس کی مدہوشی میرے سر چڑھ کر بول رہی ہے اور پھر ایک بار پھر تم میرے قریب آ گئی ہو۔ کیا اپنے استاد محترم پر بہت پیار آ رہا ہے؟ لگتا ہے میری خوبصورت والی محبت بھرا لمس کی عرضی منظور ہونے والی ہے، بٹ پہلے دروازہ تو بند کر لو۔ پاپا اور مما جان ابھی جاگ رہے ہیں، کہیں دروازہ کھلا دیکھ کر اندر نہ جائے۔ ہاں پلیز، اس بار مجھے پہلے والے سٹائل میں ہی چاہیے۔ ارتضیٰ کی وہ خوبصورت سرگوشیاں سارم کے کانوں میں پگھلے شیشے کی طرح اتر رہی تھی۔ تبھی کال ڈسکنیکٹ کر کے غصے سے چیخ اٹھا، نہیں نہیں، چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، ورنہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ الایا، تم کسی اور کی ہو گئی، کیوں؟ سارم نے زور سے چلاتے ہاتھ میں تھما فون سامنے دیوار پر کھینچ مارا۔ میں کس بات کی خوشی مناؤں؟ ابھی تو میرے استاد محترم سے شادی ہوئی اور نہ ہی میرا ان کے ساتھ ولیمہ ہوا، نہ ہی میں ان کے ساتھ ہنی مون پر گئی، اور نہ ہی میں نے ان سے اظہار محبت سنا جو میں خوشی سے شادیانے بجاؤں۔ میں اپنے استاد محترم سے والہانہ محبت کرتی ہوں، اسی لیے ان کے گن گاتی ہوں، جبکہ تم جیسے ذلیل شخص کی تو اتنی بھی اوقات نہیں کہ تم پر تھوکا بھی جائے۔ مجھے تم جیسے کمینے انسان کی صورت سے بھی نفرت ہے، میرے استاد محترم۔ میں نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے ہی خود کو ان کی امانت سمجھ لیا تھا۔ دل و جان سے چاہتی ہوں میں انہیں، اور وہ بھی ٹوٹ کر محبت کرتے مجھ سے بے حد بے تحاشا۔ محبت کی بات کرتے ہو نا تم، مگر محبت یہ نہیں ہوتی جس کی تم دہائی دے رہے ہو۔ محبت کرنا سیکھنا ہے تو میرے استاد محترم سے سیکھو۔ وہ اپنی محبت جتانے کے لیے تمہاری طرح چیپ حرکتیں نہیں کرتے، بار بار مجھے چھونے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کی محبت بھی ان کی طرح باوقار ہے۔ اگر ان کی ظاہری شکل و صورت کی بات کی جائے تو اس قدر خوبصورت ہے کہ مجھے انہیں
आंख भर कर देखने से डर लगता है कि कहीं उन्हें मेरी ही नज़र न लग जाए। उनकी खूबसूरत शक्ल जो एक बार देख ले दीवाना हो जाए। तुम जैसे तो उनके पैर की खाक बराबर भी नहीं हो, मगर उनकी शक्ल से ज़्यादा उनका दिल खूबसूरत है, जिस पर बिला शक्कत गहरे मैं मालिक हूँ, और उनके दिल में समेत पूरी हस्ती पर बड़े तमतराक से मैं हुकूमत करती हूँ। जानते हो, सालों से मुझे चाहते आ रहे, मगर कभी उन्होंने मेरे सामने अपने जज्बों को आश्कार भी नहीं होने दिया कि कहीं कम उम्री में मेरा जहन ना भटक जाए। मेरे साथ इतना वक्त गुजारते थे, मगर एक मर्तबा भी उन्होंने तुम्हारे जैसे घटिया अंदाज मुझे छूने की कोशिश नहीं की। बड़े होने के बाद जब मैं उनके लिए अपने दिल में मौजूद फीलिंग्स को समझने लगी, तब मैंने ही लड़ झगड़ कर उन पर अपनी फीलिंग्स भी खुद ही जाहिर कर दी थी, मगर उन्होंने मेरे हौसला अफजाई नहीं की, क्योंकि वो बिना किसी जायज़ रिश्ते के खुद को मेरे सामने आया नहीं करना चाहते थे। कल भी तुम्हारी मेहरबानी की वजह से मैंने उन्हें खुद कॉल करके कहा था कि वो मुझे अपने नाम कर ले, वरना तुम जैसों की तरह न जाने और कौन कौन मुंह उठाकर मेरा तलबकार बना चलाएगा। और उन्होंने मेरा मान टूटने नहीं दिया। ये देखो, आज मैं उनके नाम की अंगूठी पहन चुकी हूँ, वो मुझे अपने नाम कर गए हैं। ये सब रिपीटेड है, इसलिए मैं रीड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। उनकी खूबसूरती, उनकी वजाहत की मैं सालों से असीर हूँ, और मुझे समेत मेरे दिल पर, मेरी मोहब्बत पर बस मेरे मंगेतर, मेरे उस्ताद मोहतरम का हक है। इत्तजा की दीवानी उसकी मोहब्बत में पागल अलाय की आवाज़ अचानक सारिम के कानों में गूंजने लगी थी। वाकई वो जिस शख्स को इस कदर चाहती आ रही थी, अब जब वो शरई रिश्ते में बनकर उसका शोहर बन चुका था, तो फिर कैसे वो इर्तिज़ा को खुद पर हुक्मरानी से रोकती, कैसे खुद को उसकी पनाह में छुपाकर अपने आप को पुरसुकून महसूस न करती। चांदी जैसे रंग, फूलों जैसे हुस्न और खुशबुओं जैसे सरापे वाली अलाया, जो खुद भी इर्तिज़ा के इश्क में सरतापा डूबी हुई थी, अब मुकम्मल तौर पर अपने आशिक, अपने उस्ताद मोहतरम, अपने इर्तिज़ा की हो चुकी थी। उस इर्तिज़ा की जिसे उसने टूट कर चाहा था, और अब उसकी चाहत को मंजिल भी मिल गई थी। उसने अपना आप इर्तिज़ा को सौंप दिया था, तो फिर कैसे ना इर्तिज़ा मलिक उसका कुर्ब पाकर मदहोश होता। अज़ियतनाक सोचे सारिम को मज़ीद पागल कर रही थी। तभी आलम दीवानगी में उसने अपना सर ज़ोर से दीवार में दे मारा था। फिर इधर उधर मुतलाशी निगाहों से कुछ ढूंढते हुए उसकी नज़र सामने अपनी अलमारी पर पड़ी, और वो तेज़ी से लपक कर अलमारी की तरफ बढ़ा था, जिसमें चाकू, ब्लेड और गन से लेकर छोटी स्पाइरल नाइफ्स, स्पिन ब्लेड और उसके काम के बहुत सारे आलात मौजूद थे। उसने एक झटके से अलमारी का दरवाज़ा खोला था और सामने मौजूद अपने चाकू वाला किट बैग निकाल कर खोलने लगा था।